اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو کہ کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ جل شانہ نے کس طرح میری بخشش فرمائی ہے اور مجھے کس طرح باعزت لوگوں میں شامل فرمایا ہے۔ ابھی ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 25 تا 27 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ یہ پچھلے واقعے کا ہی تسلسل ہے کہ جب حبیب نجار رحمہ اللہ اس نے اپنی قوم کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت اور اس کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ قوم جس گمراہی اور شرک میں پڑی ہوئی تھی اس سے بچنے کی تلقین کی، تو بجائے وہ اس دلیل کو سننے، صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا حبیب نجار رحمہ اللہ پر حملہ کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سنگ دل قوم نے حبیب نجار کی اس خیر خواہانہ تقریر کے جواب میں انہیں لاتیں، گھونسے اور پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ جل شانہ کی طرف چلے گئے، عالم برزخ میں پہنچ گئے۔ تو یاد رکھیے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو پورا اجر، پوری جزا تو جنت میں پہنچ کر، یا اگر بدکار ہے تو جہنم میں پہنچ کر ملتی ہے، لیکن جزا اور سزا کا ایک حصہ مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حاصل یہ کہ جنت میں اصل داخلہ تو حشر و نشر کے بعد ہوگا، البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ عالم برزخ میں بھی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں ان کو ایک طرف یہ خوشخبری دی گئی کہ ان کا مقام جنت ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کو جنت کی کچھ نعمتیں عالم برزخ ہی میں عطا فرما دی گئیں، جنہیں دیکھ کر انہوں نے پھر اپنی قوم ہی کی خیر خواہی کی بات فرمائی کہ کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کن کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا ہے، تو شاید ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ عالم دنیا ہے، عالم برزخ اور عالم آخرت نہیں ہے۔ یہاں ہماری آنکھیں بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتی کہ ان کے اندر اتنی قوت نہیں رکھی گئی۔ اب فرشتے موجود ہوتے ہیں، جنات موجود ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ان کو۔ ہوا کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ جب اس دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے تو قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ اس دن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کی آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، اب آنکھ تیز ہو گئی، کہ آپ کی اب آنکھ وہ چیزیں دیکھ رہی، اتنی تیز ہو گئی آپ کی آنکھ، وہ چیزیں دیکھ رہی جو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو آخرت میں آدمی وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو دنیا میں نہیں دیکھ پاتا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر آدمی سے برزخ کا عذاب، جزا وہ اوجھل رکھا گیا ہے۔ یہاں دارالعمل ہے، آدمی عمل کرتا رہتا ہے، آخرت میں جا کر اسی کے مطابق اپنا بدلہ پاتا ہے۔ تو ایک انہوں نے پیغام دیا جو اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر تک پہنچا کر، اور اس کے ذریعے ہم تک پہنچا، کہ ہمیں یہ پیغام ملا کہ جو آدمی اللہ جل جلالہ کے راہ میں دنیا سے جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کی رضا لے کر جاتا ہے، تو ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہاں دو نعمتیں انہوں نے خاص طور سے ذکر فرمائیں۔ ایک تو یہ فرمائی کہ
اللہ جل شانہ نے میری بخشش فرما دی، بما غفر لی، کہ اللہ جل شانہ نے میری کس طرح بخشش فرمائی کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق اس کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت یہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کی برکت سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو، بدیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ جل شانہ نے صرف میری بخشش ہی نہیں فرمائی، مجھے عزتوں سے نوازا ہے اور مجھے مقام بلند سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جیسے بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو معافی کا جہاں پروانہ ملتا ہے نیک بندے کو، وہاں اس کو مرتے ہی اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، جس کی انتہا انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دیدار سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ کامل خالص ایمان پر فرمائے اور حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔